بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله وأولیاءه الکرام. ناظرین کی خدمت میں ہدیہ سلام و تبریک پیش کرتے ہیں اور رب کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم آپ کو توفیق دے کہ شب قدر کو سمجھ سکے اور شب قدر میں اپنی حاجتوں کو مانگ سکے. ناظرین کی خدمت میں اس سے پہلے کے جلسے میں نے عرض کیا تھا کہ خوشا نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں. اللہ ان کو اور اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت کرے. میری جو ساری گفتگو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اس فکر میں ان کے ذہنوں میں یہ بس گیا ہے کہ ارے ہماری تو قسمت خراب ہو گئی ہے، ہمارے تو دن خراب ہو گئے ہیں، حالات بدتر ہو گئے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان 2 جلسوں میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ شب قدر ایک گولڈن چانس ہے اپنی قسمت بنانے کے لیے، اپنی تقدیر صحیح کرنے کے لیے، بگڑے ہوئے حالات کو بدلنے کے لیے. اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے. روزی کی تلاش میں ہیں تو روزی کی تلاش کے لیے بہترین موقع شب قدر ہے. کسی منصب اور پوسٹ کو چاہتے ہیں تو اس کے حصول کے لیے بہترین موقع شب قدر ہے. لیکن یہ سب کچھ ہونا ہے جیسا کہ میں نے مثال میں عرض کیا تھا کہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے کے ناکامی کی وجہ سے مدرسے کا رزلٹ خراب ہو گیا ہے، لیکن وہ بچہ اگر انہیں مدیر کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے روئے، گر گڑائے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے تو اساتذہ کے اندر نرمی آتی ہے. اور حتیٰ جہاں پر اساتذہ کے قدم رک جائیں اسے وہ کہے بھائی مدرسے کا قانون ہی ایسا ہے کہ ہم آپ کو اب یہاں نہیں رکھ سکتے ہیں. اور اس طرح کے رتے ہوئے بچے کو اگر اس مدرسے کے بنانے والے نے نظر کی اور اس نے دیکھا کہ نہیں یہ بچہ واقعی طور پر اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے تو سارے قوانین کو کنارے رکھ کر کے اس بچے کا استقبال کر سکتا ہے. میں نے ناظرین کو سمجھانے کے لیے اس مثال کا سہارا لیا ہے. شب قدر اسی طریقے سے گولڈن چانس کا نام ہے. اگر حالات ہمارے بگڑ گئے تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بگڑے ہیں. ہمارے اندر برائیاں پیدا ہوئیں جس کے نتیجے میں رزق میں کمی ہوئی. ہمارے اندر برائیاں پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے رشتہ داروں میں پھوٹ پڑا. ہمارے اندر کچھ ہماری بدعمالیاں تھیں جس نے ہمیں بکھیر کر کے رکھ دیا. ہم آپ کیوں نہ کوشش کریں اس طرح کی مبارک راتوں میں، کیوں نہ ہم ان مبارک راتوں میں جن کے اوپر یہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں ان کو وسیلہ قرار دیں
اور اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور روئیں، اس سے طلب کریں کہ ہماری زندگی میں جو خرابیاں ہوئیں میرے معبود اس سے درگزر فرما، اور میں تجھ کو بھول گیا تھا میرے معبود، تجھ سے غافل ہو گیا تھا، سمجھ رہا تھا کوئی اور رازق ہے، اس کی طرف چلا گیا تھا غفلت کی بنیاد پر، تیری طرف پلٹ کر کے آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ صبح کا بھٹکا ہوا مسافر اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا ہے۔ شب قدر اس گولڈن چانس کا نام ہے، اس تقدیر کے بدلنے کا نام ہے کہ جس میں سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ میں ناظرین کی خدمت میں یہاں میں نے کچھ روایات نقل کی ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کے پاس علمی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، علم واقعاً وہ ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اولیاء اللہ نے ہم تک پہنچایا۔ تو اسی مناسبت سے کچھ روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور ضمناً یہ بیان کرتے چلیں کہ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ توفیق دے ہم آپ کو کہ شب قدر کو سمجھیں اور اپنی قسمتوں کو بدلیں۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اگر شب قدر میں لکھا جائے گا امتحان میں پاس ہونا تو آپ پاس ہو سکتے ہیں، نہیں تو نہیں پاس ہو سکتے۔ البتہ یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے کہ جو ہماری روایات ہمارے ائمہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، ورنہ جو ہمارے اہل بیت کی روایات پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، ظاہر سی بات ہے شاید وہ ہماری باتوں کو سنیں تو اس کے لیے اجنبی ہوں گی اور ہو سکتا ہے ہماری ان باتوں کا وہ مذاق بھی ہوا، تو ہم اس کے لیے بیان ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے بیان کر رہے ہیں جو ائمہ کا معتقد ہے اور ان کی باتوں کو آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں اس روایات کے ضمن میں جو ہم نے لکھا ہے۔ پہلی روایت جو میں نے یہاں لکھی ہے شب قدر سے متعلق، فصول المہمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 پر یہ روایت ہے۔ حمران کہتے ہیں کہ انہو سأل ابا جعفر علیہ السلام، جناب حمران بن عین امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں ان قولہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ امام نے جواب دیا اس سے کیا مقصود ہے، کیا برکت ہے اس میں، کیوں اتنی اہمیت ہے اس رات کی؟ قال علیہ السلام، تو امام نے فرمایا نعم لیلۃ القدر وہی فی کل سنۃ فی شہر رمضان، شب قدر ہر سال ہوتی ہے، کب؟ ماہ رمضان کے مہینے میں، فی العشر الاواخر، ماہ رمضان کے آخر کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں شب قدر ہوتی ہے۔ فلم ینزل القرآن الا فی لیلۃ القدر، قرآن نازل نہیں ہوتا مگر شب قدر میں نازل ہوتا ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر امر حکیم کو بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ خود امام تفسیر کرتے ہیں یفرق کل امر حکیم کا مطلب کیا ہے، کہا یقدر فی لیلۃ القدر کل شیء، ہر چیز کو مقدر کیا جاتا ہے، چاہے جمادات سے متعلق ہو، نباتات سے متعلق ہو، انسان سے متعلق ہو، فضا سے متعلق ہو، ہوا سے متعلق ہو، چرند سے متعلق ہو، جس سے بھی متعلق ہو، ہر چیز مقدر کیا جاتا ہے، چاہے اختیاری ہو چاہے غیر اختیاری ہو، ہر چیز مقدر کی جاتی ہے شب قدر میں۔ یقدر فی لیلۃ القدر کل شیء یکون فی سنۃ تلک السنہ الی مثلہا، شب قدر سے لے کر کے شب قدر تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ شب قدر میں لکھا جاتا ہے۔ الی مثلہا قابل، اگلے سال کی شب قدر تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ کیا؟ خیر و شر، خیر لکھا جاتا ہے، اچھائی، برائی، اطاعت،
معصیت، ولادت، موت، رزق، سب کچھ لکھا جاتا ہے اس رات میں۔ کتنے لوگوں کی مشکل جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہے رزق کے حوالے سے، ہماری روزی روٹی کا انتظام۔ آپ کی روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، آپ کیوں نہیں ان شب قدر سے فائدہ اٹھاتے؟ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں۔ سب سے پہلے تو آپ طلب کریں اللہ سے اپنی حیات کو کہ میرے معبود مجھے زندگی دے، اور زندگی بھی تیری اطاعت میں ہو، تیری مخالفت میں نہ ہو، یہ دو۔ تیسرے، جب زندگی ہے تو روزی کا بھی میرے لیے انتظام کر دے میرے معبود۔ سب کی رزاقیت وہ خیالی ہے، مجازی ہے، صرف رب کریم کی رزاقیت حقیقی ہے۔ تو کیوں نہ اس رب حقیقی سے، اس رازق حقیقی سے طلب کریں اور اپنی قسمت میں سال بھر کے لیے روزی اس اللہ تعالیٰ سے لکھوا لیں۔ امام فرماتے ہیں فما قدر فی تلک اللیل وقضی فہو المحتوم، جو کچھ بھی اس رات میں مقدر کر دیا گیا ہے اور فیصلہ کر دیا گیا وہ حتمی ہے۔ البتہ یہیں رک نہیں گئے، میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مدیر یا اساتذہ مدرسے کے کہیں کہ میں تو قانون کے سامنے عاجز ہوں، مدرسے کا قانون ہے، اب یہ بچہ چونکہ اس قانون پر نہیں اترا ہے اس کو باہر نکال دیں گے۔ لیکن میں نے پہلے بھی مثال دی کہ جس نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے وہ اگر کسی مصلحت کو دیکھے تو ان قوانین کو کنارے ہٹا کر کے اس بچے کا استقبال کر سکتا ہے۔ ایسے ہی فرض کریں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے کچھ شب قدر میں شر لکھ دیا گیا، رزق میں کمی لکھ دی گئی ہے، اس کے باوجود اگر اس اللہ کی بارگاہ میں ہم روئیں، گڑ گڑائیں، میرے معبود ہم سے غلطیاں ہوں، اور اللہ ہماری نیتوں کو بہتر جانتا ہے ہم سے، تو ہو سکتا ہے کہ حتیٰ شب قدر میں لکھی ہوئی چیز بھی تبدیل ہو جائے۔ اور اس کی طرف امام اشارہ کرتے کہتے وَلِلَّهِ فِيهِ الْمَشِيَّةُ، یہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے حتمی ہے، البتہ مشیت پروردگار ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا گیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ابھی بھی وہ خالق حقیقی چاہے تو اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کی بنیاد پر جو حتیٰ شب قدر میں لکھ بھی دیا گیا ہے اس میں بھی تبدیلی آ جائے۔ مثلا لکھ دیا گیا ہے کہ اس سال اس کا فلاں مہینے میں انتقال ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، لیکن کسی بدعمالی کی وجہ سے، فرض کریں قطع رحم کی بنیاد پر، چونکہ میرے سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں قطع رحم بہت تیزی میں بڑھ رہا ہے اور قطع رحم سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے قطع رحم کی بنیاد پر اس کی عمر کو کم کر دیا گیا ہو، اس کے زندگی کے دن کم کر دیے گئے ہوں، لیکن یہ اگر اپنے اندر تبدیلی لائے، کہ نہیں آج کے بعد سے رشتہ داروں سے مل کے رہیں گے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے شب قدر میں لکھی ہوئی اس کی کم عمری یہ بھی تبدیل ہو جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے۔ یہ معنی ہے وَلِلَّهِ فِيهِ الْمَشِيَّةُ، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت یہ بھی اسی کتاب میں صفحہ نمبر 268 پر، الفصول المہمہ جلد 1 صفحہ نمبر 268، امام جعفر صادق علیہ السلام روح لہ الفدا، امام نے فرمایا کہ انہ سئل عن قول اللہ عز وجل، امام سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جس چیز کو اللہ چاہتا ہے محو کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ ام الکتاب، البتہ ام الکتاب اس کے ہاتھ میں۔ امام نے اس کی تفسیر کی کہا ان ذلک الکتاب کتاب، یہ جو کتاب ہے ایسی کتاب ہے کہ یمحو اللہ فیہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ جو چیز چاہتا ہے اس میں محو کرتا ہے، جو چیز چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ فَمِن ذَلِكَ يَرُدُّ الدُّعَاءَ الْقَضَاءَ، اسی عنوان سے ہے کہ دعا قضاء الہی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اپنے یہاں ایک جملہ معروف ہے، اچھا جملہ ہے، یہ روایات سے لیا ہوا ہے کہ تدبیر سے تقدیر بدلتی ہے۔ انسان سوچ کو بدلے، انسان چال و چلن کو بدلے،
تدبیر سے تقدیر بدلتی ہے. مثلا اس نے رشتہ داروں سے، میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں، چونکہ بتایا عرض کیا کہ سب سے زیادہ مشکل ہمارے سماج کی ہے کہ لڑائیاں، قطع رحم بڑھتا جا رہا ہے. ایک آدمی بہت ہی قطع رحم کرتا تھا، لیکن نہیں، اس نے اب یہ طے کیا کہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر کے رہنا. اس کے نتیجے میں اللہ سے دعا کی. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے شب قدر میں اس کے لیے لکھ گیا ہو کہ اس کی عمر کم ہو جائے گی، لیکن ان دعاؤں کے نتیجے میں، اس کے تبدیلی لانے کے نتیجے میں اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے. فَمِن ذَلِكَ يَرُدُّ الدُّعَاءُ الْقَضَاءُ، دعا قضاء الہی کو تبدیل رد کر دیتی ہے. وَذَلِكَ الدُّعَاء مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ الَّذِي يُرَدُّ بِهِ الْقَضَاءُ، اور یہ دعا وہاں لکھی ہوئی ہے کہ جو قضا کو تبدیل کرتی. حَتَّى إِذَا صَارَ إِلَىٰ أُمِّ الْكِتَابِ لَمْ يُغْنِ الدُّعَاءُ فِيهِ شَيْئًا، لیکن جب یہ پہنچ گئی ام کتاب، یعنی صرف اللہ تک بات پہنچ گئی، تو اب وہاں پر کوئی بھی چیز حتیٰ دعا سے لم یغنی دعا بھی بے نیاز نہیں کرے گی کسی چیز. یعنی آخری سب کچھ وہ پروردگار عالم کی طرف پلٹتا ہے. اگر پروردگار عالم سے انسان رابطہ کرے، انسان ایک عام آدمی سے کے دربار کے سامنے اگر روئے یا گڑ گڑائے، تو چاہے جتنا سخت دل ہو اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. تو وہ تو خالق حقیقی ہے، وہ ہمیشہ ہمارا استقبال کرتا ہے، تو اس کے اندر کیوں نہیں تبدیلی آ سکتی ہے. ہم آپ کوشش کریں شب قدر کو سمجھیں، شب قدر کو کچھ اعمال میں محصور نہ جانیں، بلکہ کوشش کریں اپنی پوری زندگی میں کے اوپر ایک نظر کریں، تجدید نظر کریں، اور کوشش کریں اپنے کو اللہ والا بنائیں. بقیہ اور روایات اگلے جلسے میں آپ کے لیے بیان کریں گے. غفر اللہ لنا ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا.